تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ دین اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو تم اسی دین پر قائم رہو. تو انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو تو یہ کہتے ہو کہ یہ دین سچا دین ہے، اسی پر قائم رہو، اور خود اس دین سے منہ پھیر لیتے. اور دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین عرب کو آپ کے آنے کی بشارتیں دیں اور ان سے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کی پیروی کرنا اور ان پر ایمان لے آنا، اور جب نبی پاک تشریف لے آئے تو خود ہی حسد کی وجہ سے کافر ہو گئے. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. قول و فعل کا تضاد جو ہے یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بہت زیادہ ہیں. یعنی بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ. اس کے بارے میں سورہ صف میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت برا عمل ہے یہ کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے. یعنی لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دو اور اپنی جانوں کو بھول جاؤ. دنیا میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ جب کسی بندے کے قول و فعل کا تضاد ثابت ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. یعنی جب وہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتا رہے لیکن جب اس کے اپنے اعمال سے پردہ اٹھے تو پتہ چلے کہ سب سے بڑا گناہ گار تو وہ خود ہی. تو اس وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور اس کے اخروی نقصانات کے بارے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو آواز دی جائے گی کہ انہیں جنت سے واپس لے جاؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. اس وقت ان کو ایسی حسرت ہوگی جیسے کسی کو بھی نہیں ہو. غور کریں گے یا رب عز و جل اگر تو اپنا ثواب اور اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کردہ انعامات ہمیں دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً جان بوجھ کر ایسا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے. تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے. تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے.
آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ یہ آخرت میں قول و فعل کے تضاد کا نقصان ہے کہ تنہائی میں جب ہو بندہ تو اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرے اور نافرمانیاں کر کے اس سے اعلان جنگ کرے، لیکن جب لوگوں کے سامنے آئے تو اتنا عاجز اور انکسار ہو جائے کہ یہ لوگوں کو تعصب دے کہ اس سے بڑا نیک بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آج تمہیں میں اپنے ثواب سے بھی محروم کروں گا، یعنی ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالا ہوں، پہلے جنت کی نعمتیں دکھائیں ان کو کہ آج ہم اپنے بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر کیا کیا انعامات کرنے والے ہیں، وہ انعامات دکھا کر پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ ان کی محرومی کا اور زیادہ سبب بنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں صبر اور نماز کو مددگار کہا گیا ہے کہ جب مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو ان دونوں معاملات سے اللہ عز و جل کے ہاں مدد چاہو کہ صبر جو ہے وہ بندے کو مصیبتوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، اور اسی طرح نماز بھی وہ مصیبتوں میں بندے کے کام آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بڑا کام پیش آتا تو آپ نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر جو سچے دل سے میری طرف نہیں آتے، لیکن جو سچے دل سے آتے ہیں اور جنہیں کل بروز قیامت مجھ سے ملنے کی امید ہے اور انہیں یہ یقین ہے کہ انہیں میری طرف واپس لوٹ کے آنا ہے، تو ان پر یہ نماز بالکل بھاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اس آیت میں بروز قیامت اللہ عز و جل کے دیدار کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، کل بروز قیامت اللہ عز و جل انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور قول و فعل میں تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ غلطیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ آمین۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ آمین۔ خلوص و استقامت سے ہم سب کو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔